Last time on آخری معجزہ. اب آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ یہ ہوتے ہیں بس آپ صبر ہی کر سکتے ہیں. اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے؟ بس جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ مشکل کے اگر اللہ نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو یہ مشکل بھی تعریف کے لائق ہے. اور اگر میں اس مصیبت سے گزر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے، وہ پھر بھی میں اس کا شکر کروں گا. یہ ذہنیت ہے الحمدللہ کی، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے. پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا، اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ، اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا، کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ، جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا. حمد میں دو الفاظ آ گئے، اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے، بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں. شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے، اگر آپ دونوں کو کہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی، اکٹھی نہیں، اکٹھی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ، دونوں کو اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی. اب یہ دونوں اکٹھے چل رہی. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں. آپ انٹروڈکشن کافی لمبا تھا، یہ چیز مجھے عادت ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹروڈکشنز کی. میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹروڈکشنز نہیں ہوتے، یہاں ہوتے ہیں. ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گیا تھا، وہاں پہ 6 انٹروڈکشنز تھے. انٹروڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹروڈکشن کرنے والے کا انٹروڈکشن کیا، پھر انہوں نے اس اگلے وہ ایک پوری ایک جس طرح حدیث میں روایت ہوتی ہے نا عن کذا و کذا و کذا اور میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے. نا واز لائک اوکے میں پھر بیٹھ جاؤں. لیکن خیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے، تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا، اور وہ ہے خطبے میں آپ نے کبھی سنا ہوگا، جمعے کا خطبہ اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمد للہ. سنا ہے کبھی؟ الحمدللہ نہیں کہتا، کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ. اب ان کا اضافہ آ گیا خطبے میں. ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے. اگر فاتحہ میں کہہ دوں ان الحمد للہ، کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی سٹیٹمنٹ بن جائے گی نا. بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو ان کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں، لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی، خبری کلام انشائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے؟ اچھا ہے، آپ نے معلومات دے دی. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ نے معلومات دے دی. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو، وہ خبر دے رہے ہو، اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے، اس میں معلومات نہیں ہوتی، اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے, بریک ہوئی, آپ بریک میں چلے گئے اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا, تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا, آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ پہ واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ. کچھ سننے والا تو تھا نہیں, آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ, آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کر کے تھک گیا ہوں, کال اٹھا ہی نہیں رہے, کہاں غائب ہو گئے, کہاں غائب ہو گئے, پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں, کچھ بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں. سیشن ختم ہو جائے, سیشن صحیح جائے, وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ, وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے, معلومات دینے کے لیے, کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے, جذبات کے لیے نہیں. انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں, کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اپنے لیے نہیں. اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام, وہ بات معلومات کے لیے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے. آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں اور کوئی مشرک پاس سے گزرے, اس کو معلومات ملی نا. لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انا نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ؟ اس کی کیا توق بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے. آپ کو معلومات پہنچانی ہے, آپ کو یاد دہانی کرانی ہے, تو انا کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کے بنیاد, یہ ذرا گہری بات ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں 3 طرح کی آڈینس ہوتی ہے, 3 طرح کے سننے والے. بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں 3 طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے, کوئی انکار نہیں, نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا, اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نعمان علی خان آ گئے, ہاں آ گئے, واقعی وہ جو واقعی ہے نا وہ کیا ہے, اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. 3 طرح کی آڈینس ہے, اتفاق کرنے والا, شک کرنے والا اور انکار کرنے والا. 3. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انا کے ذریعے, اور بھی الفاظ ہیں, جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. جس کے دل میں شک ہو, اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں. ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انا. اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے, اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انا نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات, یہ حقیقت الحمدللہ, یہ ہر انسان کی روح کے اندر, اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے, چاہے وہ باہر سے ہندو ہو, باہر سے عیسائی ہو, باہر سے ایتھیسٹ ہو, باہر سے جاہل ہو, جو بھی ہو, اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے. اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے, اسی لیے اس کو سورۃ الفطرہ بھی کہا گیا ہے. یہ فطرت کی صورت ہے, انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے.
اور اس لیے وہاں انا کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں, کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے. تو یہاں انا والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ, وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے, اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا, تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی, تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ نہیں کہتے, وللہ الحمد کہتے ہیں. یعنی اس جملے کو ہم نے الٹ دیا. عام طور پہ الحمد پہلے للہ بعد میں, لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں, یہ فلپ کر دیا ہم نے. یہ کیوں؟ اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن ایک مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے سورۃ الجاثیہ میں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں, للہ الحمد اور الحمدللہ. فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے, اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ. للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے. الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے. لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے. پھر یہی بات سامنے آتی ہے, صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے. تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے, تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاثیہ کی طرف, میں نے کہا تھا سورۃ الجاثیہ میں للہ الحمد ہے نا. شروع سے سورۃ الجاثیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے. مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں. کیوں ایک اللہ کو مانو, اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ. اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے, کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے. اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں, اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں. یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے, اس کو للہ الحمد سے انکار ہے. تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ, تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد. لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے, اور ہر انسان کی فطرت سے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں. ہمارے اندرون ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے. اسی لیے الحمدللہ جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ. اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے. اوکے, کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں. عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے. اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے, تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو, اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے, جب بت سارے ٹوٹ چکے, اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ, اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ
اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی. اب بڑائی صرف اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو. وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن. حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر. اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے. وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے. ال استقراق بھی کہتے ہیں اسے. ال سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیزفل ہوا ہے. یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہے. اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں. میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے. مشہوری اس سے نہیں آئی. مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا، انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن جو بزنس چلا ہے نا، وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کہیں زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا. مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے. اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو، وہ میری طرف سے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی، اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے، میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا، کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا ہے، کسی کے کان میں نہیں ڈالا. اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. للہ الحمد سے ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو اب مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا. اسم اور فعل کا فرق. اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے، اسکول میں تھے. اچھا فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے. اس میں حال، اس میں ماضی، اس میں مستقبل. اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے، نہ حال میں ہوتا ہے، نہ مستقبل میں ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے، میز کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. اس کا کوئی، لیکن میں کہوں کھایا، بیٹھا، پڑھا، تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے
میں نے کل پڑھا، یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے ہو جاتی بات. یا ہم کہتے نحمد اللہ، جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں، آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، سنا ہے کبھی؟ نحمدہ، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں. تو یہ فعل کا استعمال ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے، تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ کس سیدھے میں بات ہو رہی ہے، ماضی، حال اور مستقبل. کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا، اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا، نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی تھی. اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات، جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام، تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں، کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئی؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی، حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی. ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو، نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر کہا ہوتا یحمد جمیع الخلائق اللہ، یا یحمد اللہ جمیع الخلائق، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، یا کرتے تھے، یا کرتے رہیں گے، تو پھر ہم ایک طرح سے کم ہو جاتی. اس کا دار و مدار ہوتا مخلوق پر. مخلوق ہے تو حمد ہے، مخلوق نہیں تو حمد نہیں. اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، میں ہوں تو حمد ہے، میں نہیں تو حمد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے، میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے. جو لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یار تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہیں کیا مصیبت ہے، اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو، سجدے کرو، کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا. کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ بہت متکبر ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے. یعنی جب کوئی مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی. اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے، کہا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں؟
جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہو نا، وہ جلال ہوتا ہے. اور کیا عظیم الشان آپ کی سلطنت ہے، یا جو بھی ہے تعریف کی جا رہی ہے. جلال آج کل کیا ہوگا، کوئی چیمپئن شپ جیت جائے، کوئی میچ جیت جائے، جو فینس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تجلیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا. اگر کوئی اکیلا ایک آئلینڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کر لے، کوئی ارد گرد کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو، تو اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلال کرنے کے لیے آپ کو، جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے، کوئی تعریف کرنے والا چاہیے، تب تعریف ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کل من علیہا فان، تمام فانی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذوالجلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہو نہ ہو، وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے.